أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی نال سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 44 تک تلاوت مکمل ہوئی. پچھلے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کے انکار کی پاداش کے اندر جنہ قوماں دا اس دنیا کے اندر عذاب دے نال واسطہ پایا انہاں دے تذکرے کو مکمل کردے ہویا رب العالمین نے مختصر الفاظ کے اندر انہاں سزاواں دا ذکر کیتا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ انہاں سارے مسا پکڑیا انہاں دے گناہاں دے سبب. کس دے سبب جی؟ گناہاں دے. آخر ہے جی اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ پکڑ ہے کہنے واسطے جڑا اس کا نافرمان ہو سی جڑا اس کا نافرمان ہو سی. جس وقت بھی عذاب دا تذکرہ دے اللہ دے غضب دا اس دی ناراضگی دا اس دے غصے دا تو ان لوگوں واسطے ہوندے جڑے اس دی بغاوت کر دیں زمین نو فساد نہ کر دیں اس دی نعمتاں کھا کے ناقدری کر دیں اس دی شکر گزاری نہیں کرے دے بلکہ کفران نعمت کرے دے. تو ایسے شخص دا یہ جرم کہ اللہ دی بغاوت کرنی اس دی نعمتاں کھا کے اس دی زمین تے ٹوڑ کے اس دا آکھا نہ مننا ایک بغاوت اور ایک گناہ اس پوزیشن ایک پہنچ گئے کہ اللہ نے انہوں دنیا کے اندر عبرت دا نشان بڑھایا. پچھلے سبق کے اندر میں گل دہرائی آئی کہ اللہ پہلی دفعہ نہیں بندے پکڑ لیتے بلکہ اس کو مہلت دیتی ہوئی تھی. ترے حالتوں کی ایسی ہوتی ہیں ہر انسان دیا کہ انہیں 3 حالتوں کے اندر اگر وہ واپس آ جائے نا تو وہ واسطے ہدایت کے راستے اور جنت دا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر وہ 3 سیڑھیاں چڑھ جائے نا تو چوتھا جڑا راستہ ہے وہ اختیار کرے تو بات وہ مہر لگ گئی. کہہ رہا ہے مہر. اور بات یہ نہیں آکھیا رہتا کہ اللہ یہ واسطے یہ عذاب یہ واسطے بنایا بلکہ اس شخص نے خود اپنے اتنے ظلم کیتا ہوتا. یعنی اللہ کا رحمت دے در کھولے بہانے بڑھائے پیغمبر بھیجے کتاباں اتاریاں بہت ساریاں رحمتاں احسانات اور نعمتاں دے کے اس تو بعد رب العالمین نے فرمایا میری بندگی کا میرے آنکھیں لگ اس ساری چیزوں جھٹلا کے وہ بندہ بہت گمراہ ہوگی کہ وقت گمراہی چکا ودے ہاں بالکل اس حد تک آ جائے کہ جھگڑنا شروع کر دے اور اپنے کفر ہوتے اپنے شرک ہوتے اپنی نافرمانی ہوتے دلیلہ گھڑے کہ وقت آنے حق کا راستہ روکے کہ مخالفت کی اتنا اگا چلا جائے کہ وقت مہر نہ لگے تو کیا ہوئے جی. اس واسطے علماء کی زبان چاہتے ہیں اللہ جبر نہیں کرتا اللہ جبر نہیں کرے گا مہر جباریت ضرور لیتا. اللہ جبر نہیں کرے گا لیکن مہر جباریت ضرور لینا اس بندے نو جڑا 3 درجے طے کر لے. وہ 3 درجے کہڑے جی؟ سب تو پہلے شک کرے. کیا کرے؟ شک. پتہ نہیں جی جنت ہے بھی کہ نہیں ہنجے لگے رہتے جنت دے تذکرے پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں. نعوذ باللہ. لوگ اللہ کا بھی انکار کیتی نہیں ہوتے دنیا تے. وحی دا انکار کرنے والے بے شمار ہے. رسالت دا انکار کرنے والے آخرت دا انکار کرنے والے بھی دنیا تے موجود ہے کہ نہیں. تو سب تو پہلے بندے شک کرے تھے. اس شک کے اندر وہ حل ہو سکتا کسے یقین والے کو چلا جائے شک مٹ ہوئی سی. اس طرح دوسرا درجہ ہے
گمراہ ہونا ضلال عربی دے در آتے اس گمراہی دا بھی حل ہے کسے حق آلے کو چلا جائے کسے صراط مستقیم تے چلنے والے کو چلا جائے ان دس سے یار تو بڑا ہر اعتبار المطمئن ہونا کی میں تیرے اندر تو دسیسی میرے اندر کامل یقین ہے ہدایت والا اور میں گمراہی راہ چھوڑ کے ہدایت راہ تے آ گیا تو گمراہ دا بھی علاج ہو سکتا گمراہ دا بھی علاج ہو سکتا تیسرے نمبر تے آتے ہیں جی جدال کرانا والا جھگڑالو بندہ جڑا اپنی گمراہی تے دلیلہ کٹھیاں کی تھی بتا پچھلے درس میں مثال دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قابو ہو گیا گمراہی ہوتے کہ ہدایت کا دروازہ بند کرنے واسطے ہمت کر کے تلوار کٹ کے نکل پیا تو اس تو بڑے کو جھگڑالو ہو سی پہ مکہ مکرمہ دے اندر اکیلا عمر تدبیرہ تو سارے کریں دینا دیا چالا تو ہر ایک نے چلیاں میٹنگاں تو سارے کریں دیا لیکن یہ ہمت سوائے حضرت عمر دے اور کسے نہ کی تھی لیکن رب دے ہاں جڑے فیصلے ہو رہے ہوتے نا کہ اس کو اللہ اسے جدال اور گمراہی اور شک کی جو ہدایت دے دیتی اسے راستے تے چلدے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کامل نمونہ بنا دیتا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے موقع تے فرمائے اے عمر اللہ حق نو تیری زبان تے جاری کر دیتا اے عمر اللہ نے حق نو تیری زبان تے جاری کر دیتا تو جو ہی بولے نا حق ہوندا ہے اور ایک روایت اندر ہے کہ وہی دا عکس آویندا ہے حضرت عمر دے سینے تے ملہم الہام ہویندا ہے جڑا اللہ نے فیصلہ اتار ہوندا نا او دا ایک مشورہ حضرت عمر دے دیندے ہیں کسی محفل وچ اس کو اردو دے اندر عربی دے اندر موافقت کر لینا موافقات عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 17 آیت قرآن دیا کہ فاروق اعظم نے مشورہ دیتا کہ اللہ نے تو محفوظ ہوئے قرآن اتار دیتا ہے کہ میرے پیغمبر جی میں عمر آگ رہے نا میں بھی انہیں آخ در گیا یعنی میرے یہاں چیز پہلے تو موجود آئی بس میں دی تائید اتار دیتا تو جس زبان تے حق جاری ہو رہا ماضی کے اندر اس کی پوزیشن یہ آئی کہ وہ تلوار لے کے کہ اس مجسمہ ہدایت نو اور نمونہ ہدایت نو مٹان واسطے نکلیا تو تیسرا درجے بھی جڑا بندہ طے کر رہا نا جھگڑ دے ہن جھگڑے دیاں دو قسم ہوندیاں ایک ضد کرنا جھگڑنا ہوندا ایک درست راستے دی تلاش ہی جھگڑنا ہوندا تو جڑا بندہ ضد تے جھگڑدا نا جی وہ ہدایت نہیں پا سکدا جویں ابو جہل ہے ابو جہل دے بارے آندا ہے روایت اندر کہ اس بدبخت نو اللہ دا قرآن کی تعین کرے تے نا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اے میرے پیغمبر یہ انکار اس واسطے نہیں کرے دے کہ تم جانتے نہیں بلکہ اپنے سکیا پترا نال بھی تو نے ڈھیر جان دے تو پتر بندے نے بھولے ہوتا بھائی بندے کو بیٹا اپنا بھولتا اے میرے پیغمبر یہ تو اپنی سکی اولاد نال زیادہ جان دے لیکن مندے کیوں نہیں ضد کی وجہ تو کس وجہ اچھا بھائی آج کو بندہ ضد کرے تھا کہ میں گل نہیں مننی تے کو نئی گل نہیں ہوتی کہ ضد اتنی خطرناک شے ہے کہ پیغمبر دی زبان تے لوگ اعتبار نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر کو سن کے رب دا حکم تے قرآن تے لوگ اعتبار نہیں کیتا کتنے ایسے آئے بے شمار تو اس واسطے ضد والا جھگڑا جڑا نا وہ ہدایت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا تو تیسرا درجہ جلے بندہ طے کر لینا جی تو وقت چوتھا درجہ مہر جباریت والا ہے وقت اس بندے کی اکھ ہوندیاں لیکن وہ تو تیو جو پردہ رہتا نا کہ سب کچھ نظر آتا ہے قرآن نظر نہیں ہوتا کان موجود ہوتے ہیں ساری آوازیں سنتا ہے لیکن حق دی آواز نہیں سن سکتا زبان موجود ہوتی سب کچھ بول لیتا لیکن وہ دی زبان جو خیر یا حق نہ نکل سی تو دل موجود ہوتا ہے اس کا دھڑکتا ہے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا لیکن اس دل کے اندر اللہ کی محبت کوئی نہیں ہوتی تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ دوسری جگہ جاتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا نامہ پا رہے جی اس دن رب العالمین نے قسم اٹھائی کہ کچھ لوگوں کو سے خاص کر لیا اپنی جہنم واسطے کس واسطے ہاں یہ دوسری جگہ آئے تھے جی اللہم ارجلوی یمشون بہا ام لہم ایدی یفتشون بہا ام لہم آئینوی یبسون اے میرے پیغمبر انہوں نے پاؤں ہے لیکن ہاتھ کا لے پاسے نہیں چل سکتے ہاتھ تین نے لیکن پکڑ نہیں سکتے
اکھا تے نے لیکن ویکھ نہیں سکدے، کان ہی نے لیکن سن نہیں سکدے۔ کیا مطلب؟ مشرک دی اکھی کو نہیں ہوندیاں، کان کو نہیں ہوندے، اس دا دل کو نہیں ہوندا، یہ قدم یہ ہاتھ کو نہیں ہوندے، سب کچھ ہوندا ہے۔ اے میرے پیغمبر یہ نظر تو نوارن کی انسان قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ یہ آیت کتنے آپ صاحب اے پیچھے نظر آ گئی جی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل رکھ دیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اکھ رکھ دیں لیکن ویکھ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ اولئک کالانعام، اے میرے پیغمبر یہ نظر آ رہا ہے دونوں انسان، میرے کو پوچھو تو یہ جانور کیڑی شے انعام جانور، لیکن فرمایا نہیں جانور بھی کم دی شے ہوندے، جانور بھی کم دی شے ہوندے۔ کہ کم دی شے ہوندے جی؟ کچھ سواری واسطے کم آوندے، کچھ دا گوشت کھاتا جا سکتا، دودھ پیتا جا سکتا، کہ کچھ جڑے وہ خوبصورتی واسطے بھی ہوندے کہ انہوں نے ویکھ کے بندہ رب دی آرام دل جناب جلالہ یاد کریندا، تو دودھ دویا جا سکتا، گوشت کھاتا جا سکتا، سواری کیتی جا سکتی۔ یہ جڑا بدبخت ہے نا کہ جڑا حق نہیں سمجھ رہا، حق نہیں دیکھ رہا، حق نہیں سن رہا، یہ میرے نزدیک جانور نالوں بھی برا، بل ہم اذل، بلکہ اس نالوں بھی یہ گزریا۔ تو محترم بھائی دوستو بزرگو، جس وقت اللہ کی طرف مہر لگ دی ہے جی، کیا لگ دی؟ مہر۔ تو نظر دارندہ چلتا پھردا انسان، لیکن رب دی نظر کو سدھا سدھا عذاب دا مستحق ہوتا۔ بس وہ تھوڑی رسی بھی نا وہ دے اندر اللہ تعالیٰ لمبا کر دیں دیں، حصہ کچھ بڑھا دیں دیں کہ اس میں تھوڑی توالت دے کے نا وہ گناہ والا جڑا ہے نا نام اعمال دا وہ حصہ وہ مکمل ہو جائے، اس تو بعد میں اس کو پکڑ سا۔ جس طرح قوم نوح 950 سال ملے، کتنے؟ کوئی بندہ گناہ و چکا بدتا رہتا نا تو یہ مطلب یہ نہیں مانو تو تراضی ہے، لمبی عمر پا گیا جی، بڑا مال و دولت کٹھا کر لیا جی، بڑا سکھی ہے جی، حالانکہ وہ گناہ والی اپنی تجوری بھرندہ پیا۔ اور اللہ کی طرفوں اور اللہ گواہ نے یاد رکھا ہے کدی نے جملے بولے کرو کسی نے دنیا داری بہت وقت دے بے کہ ویسے اللہ بڑا راضی، تو امتحان میں پستا رہتا، وہ تو آزمائش مبتلا کیتا جا رہا، وہ تو جتنا زیادہ مبتلا ہو سی دنیا کے اندر اتنا زیادہ انہیں حساب دینا پوسی، اتنا زیادہ حساب دینا پوسی۔ اس واسطے سیدنا فاروق اعظم رویا کر دیا کہ پوچھ دیا اپنے نالا نے صحابہ بولو اللہ کے بارے تھوڑا کی خیال ہے، کی خیال ہے بھائی رب کے بارے کی گمان رکھ دیو، کتنا سارا اللہ کے بارے جناب آخرت کی فکر کر دیو۔ تے وہ پوچھنے لگ کونا نہ دے بات اپنے بارے دسنا، اپنا میرا خیال ہے اپنے رب کے بارے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک اصل جو کچھ کیتا ہے نا اس سے بدلے اللہ صرف جنت دے چھوڑے، کہ دے چھوڑے جنت، بس اللہ صرف روح کر چھوڑے۔ یہ جڑا بعد والا زمانہ نہیں ساڈا نبی علیہ السلام تو بعد نہیں دی اللہ سب کا شاید دیوے اتنا ساڈے کو پوچھے۔ حالانکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی خواب ویکھے، آپ نے فرمایا میں مختلف صحابہ ویکھیا، انہوں نے جسمت میں کرتے ویکھے، کچھ دا کرتا میں چھاتی تک ویکھیا، کچھ دا میں گھٹنے تک ویکھیا، فرمایا جڑا میرا عمر نہیں ادھر میں کرتا ویکھیا پورا جسم ادھر ڈھانپ ہویا ہوتا ہے، پورا صحابہ پوچھے رسول دی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا دین دے اندر مکمل طور پہ ڈھانپ ہویا۔ دوسری جگہ تے آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی، واقعہ بیان کی تھا، آپ نے فرمایا میں خواب ویکھیا، اس خواب دے اندر کنویں ادھر جو ڈول چھکتے پے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر جو پانی کر رہا، میرے بعد اس ڈول کو بکر نے پکڑیا، اس ڈول دے اندر تھوڑا ضعف آئی، کمزوری آئی، فرمایا ابو بکر کے بعد اس ڈول کو عمر نے پکڑیا اور خوب پانی کڈیا اس کنویں چوں۔ صحابہ پوچھے رسول دی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے نا، عمر اذکر اللہ ایسا کمل ایسی نے جڑا کسی کو اللہ نہیں گیا، یعنی میرے بعد میری امت واسطے وہ کم کرے سی نا۔ میں ایک جگہ تے حدیث بیان کی تھی کہ صدیق اکبر دے ڈولی تھوڑا ضعف آئی، ایک شخص پڑھے لکھے ماشاءاللہ جی تسا بیٹھے ہو بول پیا تو ابو بکر صدیق دے ڈولی ضعف کیویں آ سکدا؟ تو میں وہ کتاب اس لیے مزید فروٹی نے جیسے جو میں واقعہ سنایا تو انہوں نے لکھا ہے کہ کم عمر یعنی تھوڑا زمانہ خلافت مراد ہے، کہ صدیق اکبر کا زمانہ خلافت کتنا ہے جی؟ 2 سال، 2.25 سال، 2 سال 3 مہینے جی۔ تو یہ مراد ہے ڈولی ضعف کا مطلب کہ ایک بندے ٹائم ہی تھوڑا ملے تو کتنے لوگوں نے کام آ سکتا جی؟ ہاں
وہ جڑی ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی شان تے مقام تے رتبہ جڑا نبی علیہ السلام دے سامنے واضح ہو گیا ہے تے اللہ دے قرآن میں کوئی شہادتاں دے دیتیاں تے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے اندر یہ جملے اپنی کنز مبارکہ نال سن کے گئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت دے 8 دروازے ابو بکر نے بولے سن قیامت والے دن سب تو پہلے میں اپنی امت جو ابو بکر کو پیش کرے سا اللہ نو آکسا میں حساب نہ دے سکے اس بندے دا تسا راضی کرو فرمایا میں اگر دنیا کے اندر رب دے علاوہ کسی نے اپنا خلیل بناوا تو ابو بکر کو بناوا رضی اللہ تعالی یہ شانہ یہ رتبے اعزاز وکھرے امی عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میری گود مبارک میرے پاک حبیب دا سر صلی اللہ علیہ وسلم تے تارے خوب جناب جگمگا رہے ہیں آسمان بھرے ہوئے ستارے آنا تے میں سوال چکیتا یا رسول اللہ یہ جڑے ستارے نا آسمانہ دے تھوڑا کوئی ایسا امتی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارہ لوگی جاتا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا عمر ایسا ہے کہ جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارہ لوگی جاتا تو عائشہ صدیقہ فرما دیا سوال دا جواب تے آ گیا لیکن میرے دل دے اندر جڑی چیز آئی کہ میں اپنے ابا حضور دے بارے پوچھنا چاہ دیا اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر دیاں تے ایک رات دیاں نیکیاں بھی آسمان دے ستارہ نال زیادہ تے اے درجے اپنی جگہ تے لیکن فاروق اعظم دے بارے آپ نے فرمایا کہ میری امت واسطے او کم کرے سی کہ جڑا بعد کسی اور کرنے نہ پوسن او عمر آخرت دے بارے آپ دے کہیں کدی ان ہو ونے نا کہ میرا اللہ مجھے اتنا دے دے وے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے دے حساب بھی لوے کہ اسے دے بدلے جنت چ دے وے بعد علی نہ اللہ پوچھ کرے تے نہ کئی شے دے وے تو بھائی میں نہ تو ان کے گمان کرنا چاہیے بھائی اس واسطے اللہ تعالیٰ جدو بھی پکڑ دے نا تو انہاں بندے دے انہاں دی گناہ دے سبب پکڑ دے اللہ خود ظلم کو لو پاکن اور ظلم دے ارادے کو لو بھی پاکن اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتے اس واسطے حدیث مبارکہ دے اندر آیا ہے اور مفہوم حدیث دا کہ قیامت والے دن جڑا شخص ناکام ہوئے سی نا تو جہنم دے راہ کو ٹورے ہوئے سی یا پکڑ کے بن کے لے جایا ہوئے سی وہ آتا ہے تو سی میرے نال ٹھیک ہویا وہ آتا ہے تو سی میں سے قابل آؤ جڑا فیصلہ میرے حق جو ہویا ہے فیصلہ غلط ہے ہاں جرم تسلیم کریں دے انہوں تکلیف ہو سی وہ جھوٹ بولے سن مشرک بھی جھوٹ بولے سی آکسی میں کوئی اسی شرک کریں دے کون آسے اسی در بادشاہ محبت ہی سارا کچھ کریں دے ایسا کو شرک کیتا کو نہیں اللہ ساری شہادتیں لئے پوری کرا کے فیصلہ کروا دے سن اسے لے آکسن فیصلہ سارے حق ٹھیک ہویا تو بھئی زمین ہوتے اللہ کسی دی رسی لمبی کر دانا تو اس مجرم نے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ معاملہ میرے نہیں ہے کہ نہیں میرے تے اللہ میرا راضی ہے اور جڑا اس مجرم کو دیکھ کے تے حسرت دے جناب پہ اندر آخدہ وقتی میں بھی انجا ہوا اور مال و دولت دیکھ کے تے ظاہری رونق دیکھ کے سورۃ توبہ دے اندر 2 دفعہ آیت آئی فلا تعجبک اموالہم واولادہم ولا اولادہم فلا تعجبک اے میرے پیغمبر یہ ظاہری ٹھاٹ پاٹی نے لوگوں دی انہاں دی اولاد دی کثرت مال دا زیادہ ہونا تو کہ نہیں تعجب وچ نہ پائے اس گل تے حیران ہوئے ہے کہ جناب سارا کچھ نہیں ودے بلکہ تواڈے ہتھوں میں انہوں ذلیل کرواؤں تواڈے ہتھوں میں انہوں عذاب دے ویسا اور یہ ابو جہل دی گردن اسی اور بچے اور چھوٹے چھوٹے جناب انہوں مارنا لے اسا تے عبداللہ ابن مسعود جیسا بکری دے چرواہوں دی گردن پہ کٹے دو سی سینے تے پیر رکھ کے تے انہاں دا تکبر انہاں دی آکڑ ساری میں تھے مٹا کے رکھے سا فرمایا فمن من صلی اللہ علیہ حاصبہ انہاں وچ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں تے اساں پتھر دا نہیں برسایا ومن من اخذت الصیحہ کچھ ایسے ہیں جنہوں تے اساں چیخ بھیجی قوم سمود میں دسے نہیں کہ انہوں نے کیا یہ چیخ آج ایک اضافی لفظ سن لو جس نے فرشتے نے چیخ ماری نا تو انہوں نے جنہیں دماغ آنا وہ کنا اور نک کالے پاسو بہ گئے ختم ہو گئے دماغ انہوں نے اور وجود جڑے نو بالکل خالی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کلیجی اور جسم پھٹا دیتے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ کچھ ایسے ہیں جنہوں زمین نے اپنے تلے پکڑ دیا زلزلے آئے نا تو زمین پھٹی جاتے ہی جناب پوری قوم پوری بستی تلے چلی گئی خسفنا بہ الارض ومنهم من اغرقنا اور کچھ ایسے ہیں جنہوں سب پانی چ ڈب ہویا کچھ ایسے ہیں جنہوں سب قوم نوح بھی پانی چ کر کوئی اور قوم فرعون بھی فرعون بما سازو سامان اپنی فوجاں لشکرہ سمیت اسیات کہہ رہے نا گن میں تے گاڑ تے بہت جناب اسلحہ تے سارا کچھ یہ حفاظت بڑا بڑا سامان ہے اللہ فوجوں سمیت کسی نے برباد کرن دیا تے کوئی شبچ تھی میں پرائیویٹ مرکز کی کارگزاری سنی ہے کسی ملک دا بادشاہ تے اودے بچے اور بیوی سمیت 14 افراد گھر دے
اندر کمرے موجود ہے باہر ہوں صدر ہے ملک دا پیرا لگ ہویا ہے بات اس پیرے دوتے بات پیرا بات فوجہ باہر چڑیے کھڑی ہیں بول اتنے اسلے لگے ہوئے نا کیمرے لگے وہ سارا علاقہ دور دور تک جناب کوئی آمد بھی دن آ جا سکتا ایک بیٹا میں بھی پھریا اس بدبخت نے گن چاہی پہلے انہیں 13 مارے اس کے بعد آپ 14 میں مر گیا یعنی اس گھر دے تمام افراد اسے اسلے نہ گھر اندر ختم کر چکا ہے تے باہر کے لگے ہوئے پارے لگے ہوئے باہر حفاظت ہو رہی ہے گھر دے وچوں اٹھیا اس نے سب ختم کر دیتا تو اللہ رب العالمین جس وقت پکڑ دے نا جی تو اس سارا ساز و سامان بندے کو موجود ہوتا گھر موجود ہوتا باغات موجود ہوتے معلومات موجود ہوتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیندے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ کبھی بھی کسی نال زیادتی نہیں کرے گا بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون خود بندے آپ اپنے نال زیادتی کرے دے انہیں جڑا جسم دی میری تواڈی دی کائنات ہے جس کو اللہ قسم اٹھا اٹھا کے بنایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد امین لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم تین دی قسم کھا دی زیتون دی قسم کھا دی یعنی انجیر دی قسم زیتون دی قسم اور طور سینا اس پہاڑ دی قسم جتے حضرت موسیٰ علیہ رب ہم کلام ہو دیا اور وہذا بلد الامین اس بکہ شہر دی قسم جتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا اور آپ دے پاؤں مبارک لگ دیا اللہ اس دی الگ قسم اٹھائی کہ اے میرے پیغمبر میں مکھن اس واسطے عزیز اور محبوب رکھنا کیونکہ تھوڑے قدم مبارک لگے لا اقسم بہذا بلد وانت حل بہذا بلد ایک خاصیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور خوبی آپ دی کہ اللہ اس گل تو تیری قسم اٹھائی کہ جنہ شہر دی گلیاں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیاں دی قسم اٹھائی یہ 4 قسم اٹھا کے نا 5ویں قسم اللہ اپنی ذات دی اٹھائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے قسم ہے اپنی ذاتی میں تنوں بہت سونا بنایا یہ قسم اللہ آخر ہے ہر بندے نے اور بات ایک ساڑھے بزرگ استاد مجھے لئے مانا کرانا نا تو وہ آخر جان اللہ صرف سونا بنایا نہیں بلکہ بنا کے ہر بندے کو اپنی شکل تے راضی کیتا بلکہ کسی تے انگلی اٹھاؤ کا کسی تے رنگ بنا کا غلط رنگ دی وہ تو آپ دفاع جواب دے سی میرے جا سونا ہی کوئی میرے جا حسین بھی اللہ کی بناوٹ کیڑی شاہ زبردست ہے اور اللہ شرف المخلوق تمام مخلوقوں نے سونا بنایا اور اس وقت سونا بنایا کہ اللہ آپ آدھا میں سونا بنایا تو باقی کسی بھی مخلوق کو دیکھو نا جی تو وہ اندر انسان دا انہیں دل نہیں رجتا تے مطمئن ہوتا جتنا انسان اپنے آپ کو یا اپنے جیسے دیکھ کے خوش ہوتا تے مطمئن ہوتا تو اللہ قسم اٹھا اٹھا کے جس ہستی بنایا آیا اللہ اس وقت بنایا کہ جنت نہیں لگا دوستو جی دیکھو ہاتھ نہ بڑھائی ہوئی چیز یہ بھی روایت ہے تبلیغ علیہ حضرات سنیں دے وہ یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی دی پیٹے جو باہر آئے نا کہ تو جی کہہ کیوں آن انتظار کرنا ہے رب عذاب دا وعدہ کیتا ہی کہ عذاب کوئی نہ آیا قوم توبہ کر گئی قوم کیا کر توبہ کر گئی تو اس پریشانی کے اندر کہ یار عذاب آیا ہی کوئی نہیں کہ میں تا عذاب مل گیا اللہ وعدہ بھی کیتا عذاب آیا واپس ہو گیا اس وقت میں انہیں لوگوں ہی نہ ہوتا کیونکہ میں لگے رہا بھیجتا نہیں دے سر وہ حکم یہ ہے کہ اتنے کھڑوں کے انتظار کریں دے کیا کریں دے اللہ دی وحی دے کریں دے انتظار کریں دے اس کو آتے ہیں معمولی جائے لفظش اللہ دے پیغمبر غلطیاں کو پاک ہوں دیں گناہ کو پاک ہوں دیں اس گھر کو اللہ آپ نے پہ کریں دیں کہ میرے یونس انتظار نہ کیتا میرے حکم دا اتا چل پہ فرمایا میں وہ جڑا سفر کرایا نا سفر میں کہ امتحان چا مبتلا کیتا مچھلی دے پیٹی زندہ سلامت اب پڑ گئے کہتے جی مچھلی اڈی بڑی ہے مزار نہ بنایا اس اللہ کو بطور امانت دیا کہ رکھ میرے نبی نو اور اللہ قرآن قسم کھا دی لالا بی صفی بطنی ہی الہیوں میں یبعثون اگر میرے یونس میں تو معافی نہ مانگتا نا تو نہ روندہ نا میرے سامنے میں نے قیامت کی صبح تک مچھلی دے پیٹی کی رکھا میں قیامت کی صبح تک ہوں مچھلی دے پیٹی کی رکھا اگر میرے کو معافی نہ مانگتا اللہ تعالیٰ قسم اٹھائی کہ میرے کو معافی منگی تو میں باہر آتا جس لئے باہر ہے نا حضرت یونس تے جسم مبارک نکائی نا وہ جسم مبارک تو لگا گوشت ہے نا ایک کو نرم ہو گیا مچھلی دی پیٹ دی حدت اور گرمی دی وجہ تو وہ جتنے دن ٹھیک نہ ہوئے نا اللہ قدو دی ول پیدا کی تھی اس کو جناب سرل دے طور پہ بھی کھاندے رہے تھے مبلم دے طور پہ بھی استعمال کیتا جنہیں ٹھیک ہو گیا نا دوبارہ اسے بستی چاہے رات نے ایک بندہ برتن بڑے اندر بیٹھا ملٹی دے
کس دے جی مٹی دے برتن تے نال کچھ برتن پکے ہوئے نہیں پیا حضرت یونس علیہ السلام نے رب حکم دیتا ہے تو گھڑا چاہنا اس کو باہر دے سامنے توڑ اس برتن بنانے دے اور جب انہوں چاہیا نا کہ وہ ارادے نہ کہ میں نے توڑا وہ پھٹ گیا جس جڑا برتن بنا رہا فرمایا اے اللہ دا بندہ میری میرے تنا ریڈی دو مٹی چاہ دی وقت میں اس کو بدھا وقت انہوں میں سماریا وقت جب وہ برتن بنایا تو میں لکڑیاں جمع کی تیاں اس بھٹی کے اندر میں نے پکایا جلایا ایڈا خوبصورت برتن ہتھنر بنا کے کہ میرے ہی سامنے میری محنت کو تو ختم کر رہا ہے تو رب العالمین فرمایا میرے یونس میں نے بندے کو بڑی محبت نہ بنایا میں نہ چاہتا میرے بندے عذاب ایک منجن ہوں قرآن دی آیت سنو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم بلا میں نے کیے ملے کہ میں تم عذاب دے ہوں میرے بندے میں تو اس کیوں بنایا کہ میں تم جنم ہی شکتا لیکن وہ بندے نہیں تو کچھ کرنا چاہیے تھا یہ لفظ میں کیا بولے تھا بندہ تو سبھی بولو جی بندہ کیا لفظ ہے بندہ العبد من لا یملک له شیئا جو خود آپ کے سے شاید مالک نہ ہوئے انہوں کیا دے بندہ انہوں کیا دے بندہ تب بندے نے بھی تو چاہیے نا بندہ بن کے رہے آپ نے دے انسان بڑا بھائی اپنی انسانیت کے رہو مسلمان پڑھ مسلمانی چ رہو بندہ صدوائے بندہ بن کے رہو جب تو خود آتا پیا میں بندہ اور میں ایک بندے دا بیٹا بندی دا بیٹا میرا باپ بھی بندہ میری ماں بھی بندی میں ہاں بھی بد ہویا پابند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے ایک غلام ہوتا نے غلام خرید کے لیا نا منڈی چوں انہاں دن میرا غلام کی تھراسی جڑا جتھے میرا آقا رہے سی میرے غلام دا نام کیویں جن جی غلام دا کوئی نام نہیں ہوتا جس نام نال آقا سد لے غلام کھاسی کے جن جڑی شے آقا کھوے سی غلام پیسی کے جن جڑی شے آقا ہوا دے سی او جڑے 5-6 سوال امام صاحب کیتے نا تے اس ہر سوال دے جواب وچ کیا آکھی جڑا کچھ میرا آقا کرے سی اس نے امام صاحب فرمان لگے بس تیری کو اپنی مرضی بھی ہے کہ وہ آکھن لگے جی کہ آقا کے سامنے غلام دی مرضی کوئی نہیں ہوتی فرمایا جا میں تنوں آزاد کیتا تو ایڈا سمجھدار ہے تو میں اپنا آقا یاد دوا دیتا کہ اپنے رب کے سامنے بندے دی مرضی ایک تو اس نے نا یار بندہ کسی دا ہو کے جیوے ہو کے چلے اور من کے چلے اور من کے چلنے والے واسطے خیر ہے منن والے نہیں آتے نا مسلمان اتری دی کتاب ہے جسند استادہ پڑھایا سکول دے اندر دسیا نے ماننے والا تسلیم کرنے والا مسلمان دا معنی کہ ماننے والا تسلیم کرنے والا سب جھکانا اللہ بس رب دی بندگی دے اندر ڈھلا والا اپنے آپ کو تب بندہ جسے نے بندہ بن کے راندا نا تو اس وقت اللہ کو عذاب نہیں دیتا لیکن ولکن کانوا انفسهم یظلمون بندے آپ بھی اپنے نال زیادتیاں کریں دے نے کیونکہ شیطان دے بارے سن لیندے نا کہ اس نے حضرت آدم کو بھی برگلایا اس نے کوشش کی ہے کہ میں آدم کو جناب جڑا وسوسہ داخل کر کے پھسلاواں تو اللہ تعالی حضرت آدم کو فرما دیتا تہاڈا بھی دشمن ہے تو تہاڈی اولاد بھی کیویں دشمن ہے یہ سارا پچھلا سبق تھا اج دا سبق بڑا آسان ہے جس واسطے میں تھوڑی پچھلی تشریح کی تھی اچھا بھائی جس مسئلے دی وجہ تو قومت عذاب آیا جس مسئلے دی وجہ تو قومت تھکتے نہیں پہ جس مسئلے دی وجہ تو قومت یہ لفظ سوچ کے تھوڑا جب تو سمجھ بولو جی جس مسئلے دی وجہ تو قومت عذاب آیا کیڑا مسئلہ ہے جی تو مسئلہ ہونے کے لیے آیت بیان ہونے لگا اس صورت ایک حصہ مکمل ہویا اور آج ساڑھا 20ویں پارے دا جڑا سبق انہوں مکمل ہو سی وہ ساڑھے 21 پارہ انشاءاللہ شروع ہو سی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء فرمایا مثال انہوں لوگوں دی جنہ لوگاں اللہ نو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کے چونی بہت سارے کارساز بڑھا لے مثال انہوں لوگوں دی جنہ رب نو چھوڑ کے رب تو علاوہ اس دی مخلوق کے چون بہت سارے کارساز زمانہ نہیں سمجھ آما بگنیاں بنانا لے لوڑاں پوریاں کرنا لے ٹھیک ہے حاجتہ جنہ کو منیاں وجہ جنہ آپ کیا وجہ جی ساڑھا کچھ کرو اسی آگئے جی توڑے پوئے تیار ساڑھی لوڑے کارساز کام آمان اللہ بگڑی بڑھانا اللہ مشکل حل کرنا اللہ عزت دینا اللہ کارساز فرمایا جنہ اللہ نو چھوڑ کے ادھی مخلوق چوں بہت سارے نو کارساز بنایا انہاں دی مثال کے بھی جی کمثل العنکبوت انہاں دی مثال انہی جی میں مکڑی دا جالا یہ مکڑی دا گھر کمثل العنکبوت جی میں مکڑی دا جالا فرمایا وہ کیوے اتخذت بیتا وہ جڑا مکڑی گھر بنے دی نا جی میں مکڑی دا گھر
فرمایا وہ گھر کے وے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وہ مکڑی جڑی جا تیرا دی ہے ڈور جی تیرا دا کیوں دا او دا گھر ہوندا نا فرمایا گھراں وچوں سب تو کمزور گھر کس دا مکڑی دا گھراں وچوں سب تو کمزور گھر کس دا مکڑی دا فرمایا لو کانوا یعلمون اگر تساں سمجھو تا ہن آسان دے لفظ دی گل سمجھیا ہے دنیا کے اندر اللہ نو چھوڑ کے جس شخص نے جو دروازہ سنبھالیا ہوا یا پیچھے سنبھالیا نے وہ اتنا بے سہارا لے آئی انہوں لوگوں نے کہ جی میں مکڑی کا جالا ہم پتہ صرف ہوا کا اڑائے گا چکا شے تو جالا تر لگے اسی ایڈا کمزور سارا بن سکتا بولو جی یعنی رب تو علاوہ جڑا کسی دی بھی کول ویندا وہ اتنے کمزور سارے بول گیا جویں مکڑی دا جالا یہ اللہ مثال کیوں دیتی ہوئی دیکھو دنیا کے اندر لوگ بڑے سارے لے کچھ جان والے پیغمبران پھس بیٹھے یعنی پیغمبران دی ہستیاں کو منگنا شروع کی تو نے کیوں بھائی پیغمبران دی ہستیاں اللہ نے یہاں بڑی عزت والی ہوندیاں نہیں ہوندیاں لیکن اللہ نے خالقیت اور صفت کے مقابلے کے اندر رب کے اختیارات کے مقابلے کے اندر پیغمبر بھی طاقتور نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہن انسان کے جسم کی سب تو مقدس اور سب تو عزت والی جگہ پیشانی ہوندی اور نک ہوندا کہ خیال ہے جی نبی کتنے ٹکیندے آنے نا متا زمین تے گرندے آنا رب کے سامنے عاجز بندے بن کے کہندے آنا تا اللہ نے جو جتنی عزت اللہ ہے نا وہ اتنا کمزور ہے اللہ دے ہاں جڑا جتنی عزت آلہ وہ اتنا کمزور ہے اس دیاں طاقتاں قدرتاں صفتاں اور اس دیاں حقیقتاں دے اندر وہ آپ وحدہ لا شریک ہے اس نے مخلوق کے جو کسی نے اور اپنے نال حصے دار بنایا ہوا کہ دنیا کے اندر جس شخص نے چاہے کوئی نبی کا دامن تھامے کس واسطے عبادت واسطے کس کا اطاعت واسطے تو تھامنا ہی تھامنا پیغمبر کو اطاعت واسطے تو لینا سنت واسطے تو ہر موقع محل کے مطابق پیغمبر کی سنت کو لینا آپ کے لگنا پیغمبر دے لیکن منگنا کہتے بولو اس پیغمبر کے طریقے کے مطابق در رب کا سنبھالنا لیکن طریقہ پیغمبر والا لوگوں صلی اللہ تو دنیا کے اندر جس شخص نے بھی کوئی بھی آسرا سہارا بنایا رب تو علاوہ تو وہ انجن ہے جی میں مکڑی کا جالا جی میں مکڑی کا جی میں ڈور کا گھر ہوتا ہے جی وہ ایڈا کمزور سارے نے ہوں دنیا دے وے کو دوسرے ناگنی نے جی تھوڑے تک گل جلدی سمجھ آئے اس ٹھیک ہے نا جی لاہور والے کیا ناصرت سارا بنایا ہے بولو جی وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا دا من ہوتا سب کچھ دینا والا داتا دا من ہوتا یہ صفت کہہ دی اللہ دی پنڈی آ جا بری امام ٹھیک ہے او گھوڑیے قسم تک کھڑیے کروائے دیں اللہ انہوں ہدایت دے گئے تا قسم تک کہہ دے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کراچی آ لیا بولو جی وہ کمزور سارے اتنے پتنی کو بڑی جی ہستی کو راندی نہ تا میرے ذہن کو نہیں پیاندا نہ وہ توران جی کراچی تو توران باہر غازی عبداللہ شہید غازی عبداللہ اود کو لمک دے تو شیطان اتنا ملعون ہے نا مشرک پورے زیادہ لمبے سفر نہیں کرے گا انہوں نے اپنے اپنے علاقے ہی رک دے رہا ہو ٹھیک ہے چاہے کوئی چھوٹی بستی تھی چاہے کوئی بڑی بستی پتہ نہیں کتنے سارے اس پیدا کیتے ہو سکتے اچھا یہ بھائی ساڑھے اس ملک کے اندر خصوصاً ہندوستان کے اندر پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر نظام ہے عرب ممالک کی تیوی جو نام شومی نہیں لگتا ٹھیک ہے خصوصاً عرب ممالک جڑے متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے باقی کچھ عرب ممالک کے اندر بھی شرک ہے ایسی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھنا گیا ہے جتنے سارے اس زمانے چاند یا آج جان وہ سارے کیے گی بولو جی مکڑی دا کوئی عنکبوت صورت دا نہ ہے اس تو مراد ہے مکڑی دا جالا اچھا بھئی اللہ کی مثال کیوں دیتی ہے تھوڑا جو غور کرے ہے کروڑوں روپے دے بندہ گھر بنائے نا کروڑوں روپے دا اربہ دے چلے ہوئے تاکہ مکڑی آپ نے روڑ کرنا اپنا گھر وہ کر بنے وہ دا اس گھر سے گزارا اس سے واسطے مشرک جڑے بڑے رب نو ویکھ کے نا کیونکہ صفتا او دے بڑے بڑے گھر خوبصورت ویکھ کے بھی نا او دا دل مطمئن نہیں ہوندا وہ اپنی دکان وکھری بنے سی گل سمجھ آ گئی نمبر 2 یہ جڑی مکڑی ہوندی نا یہ اپنا گھر بناون واسطے پیٹ چوں تار کڈدی باہر کوئی شے لیندی تو مشرک کدی بھی وحی دا قرآن دا حدیث دا حوالہ نہیں سی پیٹ چوں دلیل کڈدی ٹھیک ہے میرے ابے نے آکھیا گیا کم تو کرنا میرے جناب دادا نے کرے دا میرا فلاں کرے دا فلاں میں آتا پہ جی دے جھرج کے
میں جو آتا پہلی دی جھڑ کے وے وہ پیٹ والے جناب اس کتاب دی دلیل دے سی اور کو دلیل اس زمانے دے مشرک اور آج دے مشرک سب تو اگے پیٹ رکھدا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جہنم جس نے برینا نہیں تو دلائل اس نے اکٹھے کرنے تو مکڑی چونکہ اندروں کٹ دی تار وغیرہ مشرک بھی دلائل اندروں کٹدا اس واسطے مشرک نے اللہ تعالی اس مکڑی دی مثال دیتی تیسرے نمبر تے جس نے شکار کردا ہے ڈور شکار تو مکھی کھاندا نہیں تو مکھی جس نے آندی نا تو سب تو پہلے وہ مکھی وہ نہیں کھاندا بلکہ وہ پرا تے حملہ کرے سی تے تار سڑے سی وہ پیر کدے سی یعنی پیرا تے جناب جال کو سی ہنے نظر آندی رہا سی کہ مکھی صحیح سلامت محفوظ ہے لیکن وہ اندر خالی کر چھوڑے سی وہ اندر خون چوس لے سی ساہ دے پیوے سی وہ مکھی جڑی نا وجود دا باقی رہا سی لیکن وہ وچ اندر شہرا سی اچھا مشرک نال کی ہوندا جی کدی بھی اس ثبوت مشرک کو کوئی نہیں کھاندا وہ اندر ایمان کھا ویندے وہ مال کھا ویندے دی دولت مثال بڑی عجیب جی ہے جے سن استاد نے سبق پڑھایا نا تو انہوں نے فرمایا کہ ڈور جو ہوتا نا ڈور وہ مکھی بٹھا کے دے جالا بندا ادھر ایمان بھی کھا ویندا اور دی زندگی بھی لے ویندا اسی طرح اج کل خواتین نو گھیر کے ادھر دائما جال بن کے اگلے اتوار کو وقت آئی اگلی جمعرات کو وقت آئی بکرا لے کے آئی مالی طور پہ کھاندے اور اس کو علاوہ جو روحانی طور پہ کھاندے کہ انہوں نے جسم جو ایمان کٹ لیندے رب دا سارا گیا اور اللہ نے چھوڑ دیتا اور اللہ کے علاوہ جتنیاں جاگت ہو جناب بیسی نا امید ہو دیا وابستہ کی دیئے ویسن ایک جاتا مسئلہ حل ہویا کہ فلانی جاتے ہیں اتھے جناب معاملہ نہ ہویا فلان جاتے ہیں اتنا جسے لے بالآخر مریض اوسی نا اس حالت کہ ان بچتا ان کو کچھ تاکسی کی دعا کرے جو اللہ نے کے لیے بس ان رب دا آسر رہ گیا جی سارے باقی آسر ان کاموں نہیں آئے تو اس واسطے مثال دیتی گئی مکڑی دی کہ بھی اپنے شکار کو گھیر کے کہ وجود دا باقی رکھ دی لیکن وچوں اس کو خالی کر لے ویندا میرے محترم بھائی دوستو کو رب العالمین نے اپنے پاک کلام وچ دیکھو پوری دنیا دے اندر جتنے لوگاں پوجے ہیں اللہ تو علاوہ کسی تو انہوں نے کیا فرمایا مکڑی دا یا اللہ جس لے قومت عذاب آندا ہی نا تو اس نیت نال لوگ سورو پکار کرتے ہیں کہ ساڑھے اوکھے میرے کم موسن تو سمجھتے سو آج تک کسے لوگ دے کسے معبود نے بچایا رب دے عذاب کو اپنے چھتس کرایا نا کہ میں انہوں پکڑیا آج تک دے سو قوم میں لوگ پنجہ جنہ صدے دیا ہی وہ پانچ اللہ دے عذاب دے مقابلے چاہے بولو جی قوم ابراہیم سورج کو صدے دیا ہی چند کو پکار دیا ہی ستارہ کو مدد منو دیا ہی اپنے نام دے بہت سارے بڑے بابے بابے بنا کے رکھ دیا موت آج تک جسے لے اللہ دا عذاب آیا قوم ابراہیم دے کسے بچایا قوم فرعون کوئی بچوڑا لایا تو فرمایا جنہیں کمزور سارے تو امید رکھ سے نا تو اپنے جو کا نہیں تھا کہ میں بیٹے سے اس واسطے یہ فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء یہ سوال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب دی ہی نفی کر دیتی سب دی لوگ نہیں آتے جی اصل بے خود آتے نبی نے محبت رکھی تھی کرو اسی تو اللہ دے ولی نال محبت کرنے ہاں پنجے تنہ نال محبت کرنے ہاں معصومہ امام نال محبت کرنے ہاں محبت دے نہ تو بے خود آتے کچھ ہی نہیں کر سکتے تو بھائی رب العالمین خوب جان دیں یعلم ما یدعون من دونہ من شیء کہ لوگ کس کو کیوں پکار رہے ہیں کون کس کو کس زمانے سے کیویں پکار رہا اس گل کو اللہ خوب جان دیں وہو العزیز الحکیم وہ زبردست غالباً اور حکمت والے وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں سب تو بڑا سہارا ہوں اور میری ذات دا آسرا اور سہارا ایسا ہے کہ اور کسی سہارے دی لوڑ نہیں پہنچی وہ تلک الامثال نضربها للناس فرمایا وہ مثالیں جڑیاں سا لوگوں کو سمجھاؤ واسطے کرنے ہیں وما یعقلها اور نہیں سمجھ سکتے ان مثالوں نو الا العالمون مگر جانا نہ لے مگر کون جی جانا نہ لے جڑے توحید دا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی مثالیں نہیں سمجھتے ہیں کہ جڑے توحید نو نہیں سمجھتے وہ آدھے ویکھو جی اللہ کدی مچھر دا نام لینا کدی اللہ مکھی دا نام لینا کدی اللہ ڈور دا نام لینا ویکھو جی اللہ قرآن کڑی شیئر دا تذکرہ کر رہا تو اللہ یہ دسنا چاہتے ہیں کہ مچھر بھی میری مخلوق مکھی بھی میری مخلوق ڈور بھی میری مخلوق میں چاہوں جی دی مردی مثال دے وہاں تو ان میں یہ دسنا چاہنا کہ تواڈے سارے اتنے کمزور ہیں جی مچھر کمزور ہے مکھی کمزور ہے اور ڈور کمزور ہے عنکبوت کمزور ہے اس واسطے یہ مثالہ سمجھیں وہ لوگ جڑے دانش مندی رکھ دیں سمجھ رکھ دیں علم رکھ دیں اس سے جات علماء جڑے حنفی حضرات ہیں نا اہل سنت والجماعت اس سے آیت و تقلید دا معنی کر دیں کہ اللہ کی آیات سب تو پہلے سمجھیں الا العالمون علماء
مجتہد بندہ، اس تو بعد جی عام عوام دی علماء کو سمجھے، عام عوام کے کو سمجھے، علماء کو سمجھے، الا العالم کو جو مکان بنانا ہوئے تو انجینئر کو مشورہ لیندے ہو، گڈی ٹھیک کرانی ہوئے تو کاریگر کو ویندے ہو، گڈی چلاونی ہوئے تو ڈرائیور تے اعتماد کرے ہو ٹھیک پاسے لے ویسی انجینئر جی جڑا جس فن دا ماہر ہوتا جس شعبے نوں جاندا ہوندا اودی رائے اسے کو لویندی۔ اج کل علم آ گیا جی موبائل والا، انٹرنیٹ والا، ٹی وی والا، ٹھیک ہے، وہ ادھے نالوں زیادہ نہیں بلکہ 99% معلومات غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں پیچھے تے ساتھی کسے آکھیا تو تسی یہ گل جمعے تے کریا ہے کہ جناب فیس بک دے اندر بغیر تحقیق دے جناب حدیث تک تو شیئر کیتی ہو، واٹس ایپ تے میسج بھیجیا ہو، تحقیق کرائی نہیں کسے کو، کسی مستند عالم مفتی پوچھے نہیں حدیث ہے کہ نہیں، ہر گل دے نال حضرت علی فرمان حضرت علی فرمان ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی دے اندر اپنا بہت سارا ذخیرہ حدیث جڑا باقی صحابیوں کو منقول آئی اپنی زندگی کو محفوظ کرا دیتا، کسی دیتا کو نہ کسی پوچھے کیوں، فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے میری طرف کو گل منسوخ کی تھی نا جڑی میں نہ کی ہوئی اور اس آپ کے لیے حدیث سے چاہیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ اپنا ٹکانا جہنم نہیں سمجھ لگا، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ٹکانا جہنم ہن یہ منسوخ کی تھی حدیث سے چاہیا کہ بعض بندے پتنی الفاظ روڑ توڑ کی جناب بیان کر کے بہرحال اصل علم جڑا نا سینہ بسینہ چلے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، صحابہ پڑھایا، پھر تابعین ائمہ مجتہدین، یہ سلسلہ چلتے چلتے آج بھی اللہ کا شکر ہے یہ سند نہیں متصل سینہ بسینہ پڑھنا اللہ کا دین، یہ روایت قیامت تک چلنی اور اللہ کے اندر وافر مقدار جیسا میں بھی دے تو بھی دے۔ فرمایا الا العالم خلق اللہ السماوات والارض بالحق، آخری آیت خلق اللہ السماوات والارض بالحق اے اظہار الحق، اللہ زمین و آسمان کیوں بنایا جی؟ حق واضح کرنے واسطے، کیا واضح کرنے واسطے؟ تو سبھی بولو جی اللہ زمین و آسمان کیوں بنایا؟ حق واضح، حق کے وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس پیغام کو ساری دنیا تے نافذ کرنے واسطے زمین و آسمان بنایا۔ بعض بندے آنے جی اللہ کائنات دلی کر بڑھائی، بعض آنے جی نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بڑھائی اپنی توحید اعلان واسطے اور میں اپنے پیغمبر کو بھی یہ اعلان کروایا، میں اپنے پیغمبر کو بھی یعنی زمین و آسمان کی بناوٹ کس مقصد گانے کہ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچ ونجے کہ اللہ کے چاہتے اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہوں، میں تو اس واسطے پیدا کی تاکہ تم میری بندگی کرو۔ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنایا کہ نہیں؟ اللہ جس بنایا وہ آپ نے مقصد ہے اسی میں کیوں بنایا؟ تو یہ مولانا حسین علی اروانی رحمۃ اللہ علیہ مانا کریں دھیان کہ اگر یہ مانا کرو نا کہ اگر میں اپنے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا جی پہلے نبی کو کرایا تو میں کائنات بنائی نہ، اصل مقصد کے بھی اللہ کی توحید نو پہنچانا، پھیلاونا، دسنا لوگوں نو کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا رب ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، فرمایا ان چیزوں کے اندر نشانیاں ان لوگوں واسطے جڑے یقین رکھتے ہیں، مومنون ایمان لے، مؤمنین ایمان لینا واسطے ان آیتوں کے اندر کیا جی کہ نشانیاں جی کہ آنکھیں لگن والے سرخرو ہوتے بچ ویندے اور جڑے آنکھیں نہیں لگدے وہ دنیا کے اندر بھی عذابات کے اندر مبتلا کیتے ویندے، بے شک انہاں نوں اللہ ڈھیل دیندا، لمبی مہلت دیندا، پر بالآخر رسی دا کنارہ ضرور ہوگا۔ تو جس طرح قوم عاد پکڑی گئی، قوم ثمود پکڑی گئی، قوم نوح پکڑی گئی، قوم شعیب پکڑی گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اے اللہ کٹھیا نہ درک کری میری امت نو، لیکن انفرادی طور تے عذابات کو بچنا اس دا کوئی یقین کوئی نہیں۔ آج خوف دے اندر اساں مبتلا ہاں، بھوک دا خوف، بیماریاں دا خوف، ایک دوسرے دا خوف، حاسدین دا خوف، لیکن انفرادی طور تے عذاب اس اے امت مبتلا ہے کہ سب کچھ ہونے دے باوجود بھی ٹینشن ہے کہ کون ہے کہ ڈاکٹر حضرات نے صبح شام بلڈ پریشر چیک کر کر کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ٹینشن دا نہ ہے بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر کیڑی شے ہے، اس ٹینشن دا نہ ہے، یہ پچھلے زمانے کی بیماری ہوندی ہی کوئی نہ۔ تو اس واسطے رب العالمین دے وہ بندے جنہوں اللہ اس دنیا تے آندا ہے نا جی تو وہ سمجھ ونجن کہ رب العالمین اس دنیا میں امتحان گاہ بنایا، تھوڑا وقت سے تھرانا، اللہ دی نعمت کا شکر کرنا، وہ دیتے تمام احسانات اور جسم کے اندر آئی ہر نعمت کی قدر کرنی اور جس کام کرنے جسم بنیا اس کام کرنے جسم نو استعمال کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔